السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوافل شب برات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل نماز نمبر 1۔ مغرب کی نماز کے بعد غسل کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے۔ اس کے بعد 8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے ادا کرے۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 5 بار پڑھے تو گناہوں سے پاک ہوگا، دعائیں قبول ہوگی اور ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ نفل نماز نمبر 2۔ 4 رکعت نفل 1 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 50 بار پڑھے تو اس طرح گناہوں سے باہر آئے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ نفل نماز نمبر 3۔ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار، بعد سلام کے درود شریف 100 بار پڑھے تو رزق میں وسعت ہوگی، غم اور الم سے نجات ملے گی، گناہوں کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ نفل نماز نمبر 4۔ 14 رکعت نماز نفل 7 سلام سے ادا کرے۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے جو سورہ چاہے پڑھے، بعد فراغ نماز کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی۔ ابھی قرآن اور احادیث میں کی کچھ مشہور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے۔ وہاں قبیلہ صفیق کی ایک جماعت ہے۔ حضور نے سوچا کہ اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ کے لیے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کو تکلیف دی اور ان کی بات نہیں مانی اور ان کو چلے جانے کو کہا۔ اتنا ہی نہیں کہ گاؤں کے بدتمیز لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ ان کو گالی گلوچ کرتے جاتے اور پتھر مارتے جاتے، اتنا کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور لہو سے ان کے جوتے مبارک بھیگ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو دفعہ
یعنی کمزوروں کا رب ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر تشرع ہوتا ہے، منہ بگاڑتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ختم ہونے کی دیری تھی کہ مالک الملک کی شان کا ہر ہی کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اللہ کی طرف سے انہیں تسلی اور مدد پہنچی۔ تو آج کل کے بھی حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ مسلمانوں کے اعمال بگڑ گئے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، مسلمان نماز و روزوں کو چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سخت ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے اور انہیں تکلیفیں دینا چالو کرتا ہے۔ آج بھی یہ دعا ہمارے دل و دماغ میں گھوم رہی ہے۔ آج بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ اے بار تعالیٰ، آج دنیا میں سبھی جگہ پر مسلمان بہت تکلیف میں ہے۔ اے بار تعالیٰ، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم نے دین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کی راہ اپنا لی ہے، اور ہمارے جو عادتیں اور ہمارے جو اعمال ہے وہ کافروں کی طرح ہو گیا ہے۔ اس لیے تو نے یہ ظالم بادشاہوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ اے بار تعالیٰ، تو ہماری حفاظت فرما، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر تو نے جبریل علیہ السلام کو ان کے مدد کے لیے بھیجا تھا، تو ہماری مدد کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اعمال کو سدھار دے، ہم کو تیرے بنا، تیرے راہ میں مٹ جانے والے بنا۔ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی آسمانوں اور زمین کے اور جو مخلوق ان میں آباد ہے ان کے سنبھالنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے، آپ زمین و آسمان کو روشن کرنے والے ہیں۔
تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. آپ زمین اور آسمان کے بادشاہ ہیں. تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے. اصل وجود آپ ہی کا ہے. آپ کا وعدہ حق ہے، ٹل نہیں سکتا. آپ سے ملاقات ضرور ہوگی. آپ کا فرمان حق ہے. جنت کا وجود حق ہے، جہنم کا وجود حق ہے. سارے انبیاء صلاۃ و سلام برحق ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، اور قیامت ضرور آئے گی. اے اللہ، اس وقت سے میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. میں نے آپ کو دل سے مانا. میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا. آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا. نہ ماننے والوں میں سے جس سے جھگڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا، اور آپ ہی کے بارگاہ میں فریاد لایا ہوں. لہذا میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے جو اب سے پہلے کیے اور جو اس کے بعد کروں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر کیے اور جو اعلانیہ کیے. آپ ہی توفیق دے کر دینی اعمال میں آگے بڑھانے والے ہیں. آپ ہی توفیق چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں. آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے. بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے. اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں، جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے، اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے. میری غیر حاضری کے معاملوں کی نگہبانی فرمائیے، اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے، اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک اور ریا سے پاک فرما دیجیے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے، اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے. یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے یہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں. یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں. اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں. اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ رہتا ہے، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی
वाबैला करने, मैंने मौत की दुआ मांगने लगे और कब्र के अजाब से दूर रखिए। या अल्लाह, जिस भलाई तक मेरे अक्ल न पहुंच सकी और मेरा अमल उस भलाई के हासिल करने में कमज़ोर रहा और मेरी नियत भी उस तक न पहुंची और मैंने आपसे उस भलाई की दरख्वास्त भी न की हो जिसका आपने अपने मखलूक में किसी बंदे से वादा फरमाया हो, या कोई ऐसी भलाई हो कि जिसको आप अपने बंदों में किसी को देने वाले हों। ये तमाम जहानों के पालने वाले, मैं भी आपसे उस भलाई का ख्वाहिशमंद हूँ और उसको आपकी रहमत के वसीले से मांगता हूँ। ऐ मजबूत अहद वाले और नए कामों के मालिक अल्लाह, मैं आपके अजाब के दिन अमन का और क़ियामत के दिन जन्नत में उन लोगों के साथ रहने का सवाल करता हूँ जो आपके मुकर्रब और आपके दरबार में हाजिर रहने वाले, रुकू सजदे में पड़े रहने वाले और अहदों को पूरा करने वाले हैं। बेशक आप बड़े मेहरबान और बहुत मोहब्बत फरमाने वाले हैं और बिला शुबा आप जो चाहते हैं करते हैं। या अल्लाह, हमें दूसरों को खैर की राह दिखाने वाला और खुद हिदायत याफ्ता बना दीजिए। ऐसा न कीजिए कि हम खुद भी गुमराह हो और दूसरों को भी गुमराह करने वाले हों। जो आपसे मोहब्बत रखे हम उसकी उस मोहब्बत की वजह से उससे मोहब्बत करें, और जो आपका मुखालिफ हो हम आपकी उस दुश्मनी की वजह से उससे दुश्मनी करें। ऐ अल्लाह, यह दुआ करना मेरा काम है और कबूल करना आपका काम है और यह मेरी कोशिश है और भरोसा आपकी ज़ात पर है। या अल्लाह, मेरे दिल में नूर डाल दीजिए और मेरी कब्र को नूरानी कर दीजिए। मेरे आगे नूर, मेरे पीछे नूर, मेरे दाएं नूर, मेरे बाएं नूर, मेरे ऊपर नूर और मेरे नीचे नूर, यानी मेरे हर तरफ आप ही का नूर हो और मेरे कानों में नूर, मेरी आँखों में नूर, मेरे रुए में नूर, मेरे खाल में नूर, मेरे गोश्त में नूर, मेरे खून में नूर और मेरी हड्डी हड्डी में नूर ही नूर कर दे। ऐ अल्लाह, मेरे नूर को बढ़ा दीजिए, मुझको नूर अता फरमा दीजिए और मेरे लिए नूर मुकद्दर फरमा दीजिए। पाक है वह ज़ात, इज़्ज़त जिसकी चादर है, उसका फरमान इज़्ज़त वाला है। शराफत वो बुज़ुर्गी जिसका लिबास है और उसकी बख्शिश है। पाक है वह ज़ात कि हर ऐब से पाकी सिर्फ उसी की शान शान है। पाक है वह ज़ात जो बड़े फजल और नेमतों वाली है। पाक है वह ज़ात जो बड़े शरफ व करम वाली है और पाक है वह ज़ात जो बड़े जलाल व इकराम की मालिक है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तबारक व तआला शब बारात की इस मुबारक रात में, ये दुआओं की कबूलियत की रात में हमारी इबादतों को कबूल करे। टूटी फूटी जैसे भी हो नफिलें हमने पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो इन नफिल नमाज़ों को कबूल फरमा और इस दुआ को तेरे हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल में उनके वसीले से हमारी इन दुआओं को तो कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इंशा अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।